والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على نبينا الأكرم سيدنا ومولانا محمد للعزة والعظم وآله وصحبه أجمعين دائما أبدا. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. ایک بار آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ عشق و محبت بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے. اللہ سیدنا و مولانا رفیقان گرامی عزیزان ملت، حکم ہوا کہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرو. کرسی کے لیے بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. میں اس لڑائی سے دور رہنا چاہتا ہوں. میں سنت کے مطابق کھڑے ہو کر آپ حضرات سے کچھ خطاب کرنے کے لیے چاہتے ہیں. درود شریف اگر یاد ہو تو ایک بات ضرور ذکر کر دیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا حبيبي يا رسول الله. رفیقان گرامی، اس وقت میں 93 سال کی عمر کا مگر یہ علم دین کا پیغام ہے. یہ اس عمر میں میں کھڑے ہو کر آپ حضرات کی گوش مندوں کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ اس عمر میں گوش مند رہنا مشکل ہو جاتا. جی آدمی کے حواس بھی درست نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے علم دین کے فیضان کے ساتھ. بے شک حق ہے. رفیقان ملت، دن بھر کا سفر کر کے اور رات کا اب تک کا حصہ سفر میں گزار کر حضور سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ کی حاضری کے لیے میں آیا. سبحان اللہ سبحان نہ اللہ. میں اس قابل ہوں کہ اپنی زیارت کرا سکوں اور نہ میں اس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی خود زیارت کرو. جو کچھ بھی ہو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضور سرکار مجاہد ملت صرف لقب کے مجاہد ملت نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ملت کے ایک سرسروش ہو جاتی ہے.
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جب بھی ضرورت پڑی اپنی ہر قوت کو آپ نے دین کی حفاظت کے لیے اور ملت کی قوت کے لیے انہوں نے اپنی صلاحیتیں بلکہ کار رکھی. یہ حضرت مجاہد ملت کا وہ فیضان ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. سبحان الحمد اللہ للہ. اچھا میں اپنے زمانے طالب علمی تھا حقیق دور طالب علمی تھا. حضور سرکار مجاہد ملت اپنے مجاہدات کی وجہ سے غازی پور جیل میں تحقیق کرنا تھا. سبحان اللہ وہاں سے رہائی کی تو سیدھے آپ مبارکپور آپ کی ملت کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی ملت نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور زبردستی کھینچ کر اپنی گدی پہ بٹھایا. سبحان اللہ مجاہد ملت چاہتے نہ تھے. آپ سب کو معلوم ہے کہ مجاہد ملت صرف سادہ مزاج نہ تھے بلکہ انکسار اور توازن میں وہ شاہنشاہ. کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان وہ اللہ ہم طالب علموں کی جگہ بیٹھنے لگے. آپ کی ملت اٹھ کے کھڑے اور بہادر ہوتا کیا تھا بڑی جدوجہد کے بعد اپنی گدی پر بیٹھایا سبحان اللہ. اور اپنی مسلط سے جیلت ان کو بنایا. بہرحال یہ حضور مجاہد ملت میرے اوپر بڑا کرم فرماتے تھے سبحان اللہ. صرف اس لیے کہ میرے اندر تو کوئی کمال نہیں مگر چونکہ میرے والد ماجد سے آپ سر سے تلمس رکھتے تھے واہ. اس وجہ سے میری بھی بڑی تعظیم کر دیتے تھے. میں زندگی سے زمین کے اندر بڑھ جاتا مگر آپ مسکراتے رہتے. سبحان اللہ. حضور مجاہد ملت نے ہم لوگوں کے زمانے طالب علم میں ہمارا امتحان کیا. چلیے شاگرد ہونے کا شرط نہ ملا مگر امتحان دے کر شاگرد تو ہو گئے. بہرحال یہ مجاہد ملت سے ہم لوگوں کا ایک گہرا تعلق. سبحان اللہ. سبحان اللہ اب ایک واقعہ میں بتاتا اور شاید اسی پر بات ختم ہو جائے. حضور مجاہد ملت میرے والد ماجد حضور شریعہ علیہ الرحمہ کے ایک عرس میں تشریف لائے. جب موقع ملتا تھا کبھی کبھی آ جاتے تھے مگر ایک مرتبہ آئے تقریر کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ کے کلمات سماعت کریں. حضور سرکار صدر شریعہ میں معافی کے خواستگار ہو کر آیا. اللہ اکبر. ہر وقت سے 2-3 روز پہلے آپ میرے خواب میں تشریف لاتے مگر اس سال کے عرس میں بڑے چاہ و جلال کے ساتھ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. اس سال عرس کے 3 روز پہلے میرے خواب میں تشریف لائے. اب اس جلال کو خواب میں دیکھ کر میں جب بیدار ہوا تو سمجھ گیا کہ عرس کی تاریخ 2 روز کے بعد ہے. اب یہ جلال کے ساتھ آنے کا معنی یہ ہے کہ کئی
سال سے آئے نہیں ہاں کب تک ناوا کرتے رہے کب تک نالا کرتے رہے اس لیے اب حضور میں مزار کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اللہ حضور اللہ میں معافی کا خاص گار اور مجھے معاف فرمائے اس کے بعد جب آپ کی ملت بیٹھی تو فرماتے ہیں حضرت صدرالشریعہ اپنی قبر اثر میں زندہ اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ ابھی واہ حضرت صدرالشریعہ کو انہوں نے اپنی سچ کی آنکھوں سے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب فوراً آپ کی ملت کو کچھ خیال آیا کہ زیارت صرف ان کو ہی نہیں مجھے بھی ہوئی یہ بھی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس لیے جلدی اپنی بات کا رخ موڑ دیا کسی اور طرف اور طرف بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مجاہد ملت صرف ہم اور آپ کو ہی محبوب نہ تھے بلکہ ان کے استاد اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بے شک حضرت صدرالشریعہ مصنف بہار شریعہ وہ بھی حضرت مجاہد ملت کی اپنے مزار پر آنے کے لیے پریشان ہیں جبھی تو جلال کا اظہار کرتے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال رفیقان ملت ہم لوگ نابینا ہیں ایک لوگوں کی برکتی زندگی دیکھ نہیں پاتے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بول نہیں پاتے کیا بات ہے یہ بھی ایک عجیب مخمصہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حضرات کے فیض و برکات ہی سے مالا آمین آمین زیارت ہو کہ نہ ہو مثال دوست سے خالی رضائے دوست طلب مثال دوست سے خالی رضائے دوست طلب کہ ہے باشد جزئی تمنا ایک اس لیے میں آج حضور مجاہد ملت کے قدموں میں حاضر ہوا اگرچہ میں ان کا استاد تھا مگر میں ان کا غلام مجھے بھی ان سے فیض و برکات کچھ نہ کچھ ملے خزانہ نہیں چلا کر سکا میری یہ کم نصیبی مگر الحمدللہ حضور مجاہد ملت کو کچھ نہ کچھ مجھ کو قرب عطا فرمایا کرتے تھے اور دل کی باتیں بھی بیان کرتے تھے ہمارے زمانے کا آدمی ہے غازی پور جیل سے جیسے ہی آپ کو ضمانت ہوئی ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً 6 مہینے جیل میں رہے اور جیسے ہی ضمانت ہوئی تو باہر آ کر سیدھے آپ نے مبارک پور کا سفر کیا ہم لوگوں کی گھنٹی چل رہی تھی حافظ ملت کے یہاں اور اسی گھنٹی میں یہ پہنچا سبحان اللہ سب لوگ کھڑے ہو گئے خود حافظ ملت بھی اور اپنی مسلک پر آپ کو جگہ دی وہ نہ آ رہے تھے
تو آپ کی ملت دیکھنے میں دبلے پتلے تھے مگر قوت بے پناہ تھی، اس لیے اپنی طاقت سے اپنی مسرت پر لیا کر کے بیٹھا دیا۔ مجاہد ملت نے کچھ اپنے دل کے واقعات بیان کیے، ان میں سے یہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، اس کو آپ سنیں اور یہ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں اور مجاہد ملت کہاں ہے۔ فرماتے ہیں مجھے جیل میں کچھ خوراک کی بدپرہیزی کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ خون آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے علاج کیا مگر وہ روک رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے کیسے رکے گا؟ سنو، یہ اس کا نسخہ الگ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے بغیر دوا کے مجھے شفا دی۔ ڈاکٹر مجھے روکتا تھا کہ نماز کھڑے ہو کر اور اٹھک بیٹھک کر کے سجدہ کر کے ادا نہ کرو ورنہ مر جاؤ گے۔ مر جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ اس سے بہتر موت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، اس سے بہتر سبحان موت کیا ہوگی؟ ارے میاں، ہم لوگ سب ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں، ننگے ہیں۔ اگر کوئی شاہی لباس میں ہے تو وہ مجاہد ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فضل و کرم سے ہم سب کو نوازے، آمین ہم سب آمین کو نوازے، آمین ہم سب کو نوازے۔ آمین۔ اللہ تعالی نے ان کو بڑے مراتب عطا کیے تھے۔ آپ صرف عرض کر لیتے ہو مگر سنو کہ ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش بے شک ان کے راستے پر چلنے کی بھی کوشش کرو۔ بے شک اللہ تعالی تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا۔ میں ان بزرگوں ہی کی غلامی کر کے 93 سال کا ہو گیا، اگر کھڑے ہو کر بات کرنا ہوگا۔ میری عمر کے لوگ قاعدے کی بات نہیں بول پاتے، صحیح صحیح میری عمر کے لوگ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھتے ہیں، اور میں الحمدللہ اپنی اسی اسٹک پر سہارا بنا کر میں کھڑا ہوا ہوں، اور یہ اسٹک نہ رہے تب بھی میں ایسے ہی کھڑا رہوں۔ اگر کچھ اپنی کمزوری کا اظہار کرنے کے لیے تو کچھ تماشا ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو حضور مجاہد ملت اور ان کے بزرگوں کی نگاہ کرم سے خوب خوب فیضیاب کرے۔ آمین نہ صرف آپ کو، مجھے آمین اور مجھے خاص طور سے اللہ تعالی کرم فرمائے آپ سب پر۔ میں آپ سب کو اس بات کی تحقیق اور داد دیتا ہوں، داد و تحقیق دیتا ہوں کہ آپ حضور مجاہد ملت کے عرف میں آ کر کچھ اپنا وقت ان کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو۔ اس کا صلہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تم نہیں جانتے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اور مجھے بھی اپنی بارگاہ سے محروم نہ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
میں